السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، اللهم آمين. محمد کے جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کے جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. محمد کے جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. کرے جو اطاعت محمد کے دل سے، کرے جو اطاعت محمد کے دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی. محمد کے جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. شعر تھوڑا سا چینج ہے. نہ بیٹی رہے گی، نہ بیٹا رہے گا، نہ بیٹی رہے گی، نہ بیٹا رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا. نہ بیٹی رہے گی، نہ بیٹا رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا. چھوٹی دنیا سے تجھ کی ہر مال و دولت، چھوٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت، 2 گز کفن میں تو لپیٹا رہے گا. شعر تھوڑا سا چینج ہے. ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی. محترم مسلیان، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں،
پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ پورے رمضان کے روزے رکھنے، باجماعت نماز تراویح ادا کرنے، قیام اللیل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ اور آج میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ قدر کی رات ہے، اور یہ قدر کی رات آخری رات ہے۔ ہم نے 4 رات کیا نہیں کیا، ہر انسان اس چیز کو احساس کر سکتے ہیں، ٹٹول سکتے ہیں، بھانپ سکتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک سکتے ہیں کہ ہم نے کیا پورے رمضان کو کیا اور ہم نے اس قدر کی رات میں کیا عمل کیا نہیں کیا۔ ہر انسان اپنے آپ کو ٹٹول سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ قدر کی آخری رات ہے، اور اس قدر کی آخری رات میں ہم اللہ تعالیٰ سے امید لگائے ہوئے، توقع رکھتے ہوئے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم سب بزرگ، بڑے، چھوٹے، بچے، خواتین، نہ جانے کس کو کون سی تکلیف ہے، انہیں معلوم، اللہ ہی کو معلوم، لیکن اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو، اس بیٹھک کو قبول فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ نہ جانے یہ رات آئندہ سال ہم میں سے کس کو نصیب ہو، کس کو نہیں ہو، کوئی بتا نہیں سکتا۔ آپ کو اس رمضان سے قبل لاک ڈاؤن والا رمضان تھوڑا سا یاد کر لیجئے تو آپ ساری باتیں یاد آ جائے گی، آپ احساس کر سکیں گے کہ 2 رمضان ہمارا کیسا گیا۔ ہم گھر میں مقید تھے، مسجد کو آنے کے لیے تڑپتے تھے، دروازے میں آ کر کے ہم ہاتھ سے مارتے تھے، مسلیوں سے اور متولیوں سے ہم لڑتے تھے مسجد کھولنے کے لیے، کھلوانے کے لیے، تاکہ ہم عبادت کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال پورے رمضان بآسانی مسجد کھلی رہی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ اور اسی طرح ہمیں جس طرح پورے رمضان ہم پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نماز ادا کرتے رہے، تلاوت کلام پاک، ذکر، تسبیح و تحلیل ہم باقاعدگی کے ساتھ کرتے رہے، اسی طرح میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اور جو 11 مہینے، جو یعنی رمضان کے بعد جو 11 مہینے آتے ہیں، اسی طرح قیام اللیل اور نماز کی پابندی اور تلاوت کلام پاک اسی طرح پابندی کے ساتھ آپ ادا کرتے رہیں۔ صرف عبادت رمضان میں ہی نہیں، قیام اللیل رمضان میں ہی نہیں، تلاوت کلام پاک رمضان ہی میں نہیں، بلکہ یہ ذکر، اذکار، تسبیح و تحلیل، تلاوت کلام پاک، یہ سارے یعنی پورے 12 مہینے اور آپ کی رہتی سانس تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، کب تک؟ رہتی سانس تک، رہتی سانس تک تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ رمضان ہی عبادت کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی پوری زندگی، پوری لائف ہی عبادت کا مہینہ ہے۔ اس لیے آپ اس نصیحت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے رکھیں، اور عبادت جس طرح آپ جاری اور ساری رکھیں، اسی طرح رمضان کے بعد بھی جاری اور ساری رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کے سامنے قرآن مقدس 29 پارہ سورۃ الملک سے آیت نمبر 1 اور 2 تلاوت کی ہے۔ انہی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے
میں آپ کے سامنے چند لمحات گوشے گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے مقصد زندگی۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم اپنے نیند کو حرام کر کے آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ کس مقصد کے تحت آئے ہیں؟ جس مقصد کے تحت آئے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی نیند کو حرام کر کے یہ قدر کی رات کو اس مسجد میں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے دین کی باتیں سن رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اس مقصد سے ہم آئے ہیں۔ تو ہماری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو اس زندگی کا ایک مقصد ہے، تو اسی مقصد کو ہم آج کے اس درس میں، آج کے اس بیان کے درمیان ہم سنیں گے، سمجھیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت والا وہ ذات ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت والا وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہت ہے، پوری سلطنت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت، الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ موت کے بعد حیات دی، حیات کے بعد پھر موت دیں گے، موت کے بعد پھر حیات دیں گے۔ آخر یہ اپ اینڈ ڈاؤن کیوں؟ اتار چڑھاؤ کیوں؟ مارنا زندہ کرنا، پھر مارنا پھر زندہ کرنا، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت بڑا مقصد رکھا ہے۔ مقصد زندگی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اسی بات کی وضاحت ہم کریں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو یعنی زندگی کو پیدا کیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا؟ اس ٹکڑے میں، اس لفظ میں اس کی وضاحت ہے۔ ہماری موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ کس چیز پر آزمایا جائے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہماری موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اب مثال کے طور پر ہم یہاں پر 200-400-500 آدمی یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی کا عمل زیادہ ہوگا، کسی کا عمل کم ہوگا، تو ہم میں سے کون اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں؟ اسی چیز کی آزمائش کے لیے، اسی چیز کی چھان بین کے لیے، اسی چیز کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری موت اور حیات کو پیدا کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مثال کے طور پر اسکول، کالج، مدرسہ میں پڑھائی ہوتی ہے، پڑھائی کے درمیان بیچ بیچ میں اگزام رکھتے ہیں۔ اگزام کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ کون بچہ کیا پڑھتے ہیں، کون کس سے سبقت لے جاتے ہیں، کون کس سے آگے بڑھتے ہیں، اس چیز کی پرکھ کے لیے، اس چیز کی جانچ پڑتال کے لیے اگزام رکھا جاتا ہے، امتحان رکھا جاتا ہے، اور اس میں پتہ چل جاتا ہے کون بچہ کتنی محنت کی ہے۔ جو جس طرح محنت کریں گے
اس کا رزق، اس کا پھل، اس کا نتیجہ ویسا ہی ملے گا۔ اس دین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی چیز رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کی، موت دی اور پھر حیات دی۔ موت اور حیات کے بیچ میں جو ڈسٹینس ہے، اس ڈسٹینس کے اندر انسان کون کتنا عمل کرتا ہے، کون کتنا نیک عمل کرتا ہے، کون کتنا بد عمل کرتا ہے اور کون کس سے سبقت کرتا ہے، اسی چیز کی جانچ پرکھ کے لیے، اسی چیز کی جانچ پڑتال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری موت اور حیات کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الذی خلق الموت والحیات، کہ وہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا۔ پہلے موت کا لفظ کیوں لایا؟ ہم زندہ ہونے کے بعد مرتے ہیں نا، لیکن پہلے موت کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیوں؟ پہلے یعنی حیات کا لفظ استعمال ہونا تھا، بعد میں موت کا لفظ استعمال ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بعد میں حیات کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، زندہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عمر دی ہے، جو زندگی دی ہے، وہ زندگی کاٹ لینے کے بعد موت